اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے، اپنی ہونے والی اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے، کیونکہ ماں ہی پہلی درسگاہ ہے۔ آپ تو کام پہ جائیں گے، آپ کے ہونے والے بچے اگر اس ماں کے ساتھ ہیں کہ جس ماں کا دین ایمان ہی نہیں، جو خود ہی عبادت گزار نہیں، جو خود ہی معاذ اللہ اس کا عقیدہ درست نہیں۔ غوث پاک کی والدہ کیسی تھی؟ آپ پہلی بار مدرسے پہ گئے نا تو زبانی 18 پارے سنا دیے، قاری صاحب حیران، پہلا دن مدرسے میں، اچھا جب 18 سنا ہے تو 19واں بھی سنا ہوگا، اتنا ہی یاد، یہ کتنے سے یاد کر لی؟ کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، میں ماں کے پیٹ میں تھا، ماں تلاوت کرتی تھی، میں قرآن یاد کر لیتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ غوث پاک کی کرامت ہے، مگر فیضان ضرور ملتا ہے ماں نیک ہو تو۔ پہلے زمانے کی عورتیں بچہ پیٹ میں ہو تو دودھ پلانے سے پہلے وضو، بچہ اگر گود میں ہو تو دودھ پلانے سے پہلے باوضو ہوتی تھی کہ میرا بچہ باوضو دودھ پیے۔ اچھی اچھی چیزیں، اب وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا، گھروں میں کوئی ایسی چیزیں لگاؤ تو جناب بچہ خوبصورت پیدا ہوگا، اور اللہ کے بندوں مکہ مدینہ لگاؤ، ماں دیکھتی رہے سارا دن تو بچے کے اندر نیکی مکے مدینے کی محبت آئے گی۔ عجیب انداز ہو گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین امام حسن کو جب دودھ پلاتی یا جھولا دیتی تھی تو قرآن سناتی تھی۔ ہمارے ہاتھ میں آئی پیڈ پکڑا دیتے ہیں، کوئی میوزیکل وہ کیا نام ہے آج کل کھلونے آ گئے، جھولے کے اوپر بھی جس کو سمجھ رہی ہے میوزک کی اس کو بھی میوزک سناتے سناتے سلا رہے ہوتے ہیں۔ اسٹارٹ سے ہی گھٹی میں ہم لوگ میوزک ڈال رہے ہیں اپنے بچوں کے، اور پھر کہتے ہیں بچے جناب بڑے ہو کے فرما بردار نہیں بن رہے، نیک نہیں بن رہے۔ بہرحال دا فرسٹ مین تھنگ جو میں آج غوث پاک کی سیرت کے عظیم واقعے سے درس دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے کوئی ایک بھی میری بات لے جائے کہ یہ خوبصورتی، یہ مال، یہ دولت سب بات کی چیز ہے، اگر رب ہی ناراض ہے، اس کا دین ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے، تو میری پوری زندگی کیسے گزرے گی؟ اللہ کو راضی کرنے والا ڈھونڈ لو، انشاءاللہ اللہ اس کو راضی کر دے گا، اس کی فیملی کو راضی کر دے گا۔ ہم نے دیکھا یار، اسکوٹر والے نوکری والے لوگوں کے ساتھ لوگوں نے رشتہ کیا، دینداری دیکھی، نیکی دیکھی، شرافت دیکھی، اللہ نے تھوڑے عرصے میں اس لڑکے کو ترقی دے دی، بڑے گھر میں شفٹ ہو گئے وہ لوگ، اللہ نے برکت، کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنے والی لائف گزارتے تھے۔ اور ہم نے بڑے بڑے بنگلوں میں دیکھا کہ رشتے کیے، اور تھوڑے عرصے بعد وہ بیچارہ قرضے میں آیا، اس کا سب کچھ بک گیا۔ ہم اللہ نہ کرے کسی کی بربادی کی دعا نہیں کر رہے، لیکن میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری پریورٹیز چینج ہو گئی ہیں، ہماری ترجیحات ہی کچھ اور ہیں۔ یہ نہ کرو، ہمیں ان چیزوں کو پہلے رکھنا۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک کی احادیث ملتی ہے جس کا مضمون ہے کہ نکاح 4 وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے، حسن دیکھ کر، مال دیکھ کر، خاندان دیکھ کر، یا دینداری دیکھ کر۔ آقا فرماتے تمہاری ناک خاک آلود ہو، دینداری دیکھ کر نکاح کیا کرو۔ 4 چیزوں کو پہلے ڈیفائن کیا اور پھر پریورٹی بتائی کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے، کہ دینداری دیکھو پہلے، وہ کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اب آؤ اس واقعے سے دوسری بات کیا سیکھنے کو ملی، سبحان اللہ، کہ ماں باپ نیک ہو تو سبحان اللہ اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کے بچے نیک ہوں، یو ہیو ٹو چینج یور سیلف۔ یہ نہیں ہو سکتا باپ کہ میں جمعے کی نماز پڑھتا ہوں، میرا بچہ 5 ٹائم میں نمازی بن جائے، ماں کہ میں بے پردہ گھوموں، میری بچی با حیا ہو جائے، میں سارا دن جھوٹ بولوں، بچے میرے سچے ہو جائیں۔ ہم بدلیں گے تو ہماری اولاد پہ اثر آئے گا۔ ہاں، آج بھی دیکھیں جن کے گھروں میں نمازیں ہوتی ہیں، دادا دادی امی ابو، چھوٹے چھوٹے بچے جا نماز پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹوپی پہنیں گے، بچی چھوٹا سا دوپٹہ پہنے گی، نماز پڑھنے نہیں آئے گی پھر بھی نقل کرے گی، کیوں؟ دے آر انسپائرنگ ود دیئر پیرنٹس، وہ سیکھ رہے ہیں۔ اور جن کے گھروں میں ناچ گانے ہیں ان کے بچے باہر بھی آپ کو ناچتے نظر آئیں گے، باہر بھی گالیاں دیتے نظر آتے ہیں۔ تو گھر سے سیکھتا ہے انسان۔ تو جو چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے، پہلے اپنا ماحول تبدیل کریں، اپنے اندر بہتری لائیں، انشاءاللہ اس کا آپ رزلٹ دیکھیں گے۔ غوث پاک کی سبحان اللہ، پھر تربیت کیسی ماں کی، تھوڑے سے بڑے ہوئے، بالے ہوئے، ماں کو کہتے ہیں بغداد جانا۔ کیوں جانا؟ علم دین سیکھنے جانا ہے۔ ماں بھی کیسی کمال کی، ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، اب محشر کے دن ملیں گے۔ جوان بیٹے کو پتہ ہے اس دوران سفر ایسے نہیں ہوتے تھے، لانگ ٹریول ہوتے تھے، زندگی کا پتہ نہیں ہوتا تھا، اب قیامت کے دن ملاقات ہو، دین کے حوالے کر دیا اپنے بچے کو۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ بچہ ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ اگر کسی کا نوجوان بیٹا تھوڑا دیندار بنے، تھوڑا اجتماع کی طرف، مدنی قافلوں کی طرف، تھوڑی سی چہرے پہ داڑھی آنا شروع ہو جائے تو کچھ ماں باپ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، ارے بھائی مولوی نہیں بننا ہے، نہیں جانا دیندار کی طرف۔ اچھا، پھر بعد میں یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ کچھ ماں باپ نے دینداری سے روکا، اجتماع میں نہیں جانے دیا، مدنی قافلوں میں نہیں جانے دیا، اس کو دین کے کام سے روکا، اور ایسا بھی ہوا کہ پھر وہ ایسے دوستوں میں بیٹھا کے شرابی بن گیا، جواری بن گئے۔ اب ماں باپ کہہ رہے ہیں یار ہماری غلطی ہو گئی، ہم سوچ رہے تھے یار ایسا ہو جائے گا تو ویسا ہو جائے گا۔ ایک جملہ آج یاد کر لو، تم اپنی اولاد کو دین کے حوالے کر دو، دین اولاد تمہارے حوالے کر دے گا۔ ہاں، اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، پھر مت کہو میرا ادب کرو، وہ دین بتائے گا۔
وہ قرآن پڑھے گا تو قرآن کہے گا اف نہ کہنا، وہ حدیث پڑھے گا تو حدیث کہے گی کہ ماں باپ کو محبت سے دیکھو تو حج کا ثواب ہے، وہ خود آ کے آپ کے ہاتھ چھوم رہا ہوگا کیونکہ اس کو دین سکھا رہا ہے۔ ہم دین سے دور کرتے ہیں بچے کو اور بچہ ہمارے ہاتھ سے بھی چلا جاتا ہے، یہ نہ کیجیے گا۔ وہ جملہ ہے نا، میجورٹی کے لیے نہیں، سب کے لیے نہیں، میجورٹی کے لیے کہا جاتا ہے کہ بچہ دنیا میں ترقی کر جائے نا، بڑی ڈگریاں لے لے، بڑا افسر بن جائے، بہت پیسے والا بن جائے، بڑے جناب دنیا میں نام کما لے، تو بعض اوقات ماں باپ ڈر رہے ہوتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ یار افسر ہے میرا بیٹا، بہت بڑا آدمی ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ ایسا بھی وقت آ جاتا ہے کہ ماں باپ کو بچے سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے، اور اب یقین کرو کسی کا بیٹا مفتی بن جائے نا، صحیح عالم بن جائے، بے شک مفتی اعظم بن جائے، مبلغ اعظم بن جائے، وہ بیٹا جب ماں سے بات کرے گا، والد سے بات کرے گا، اسے ڈر لگے گا کہیں ماں باپ کو برا نہ لگ جائے۔ دس از اے ڈفرنس۔ ہاں اب ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا دنیاوی تعلیم نہ دیں، شریعت کے تقاضوں کے مطابق بچے کو سکھائیں دنیا داری، مگر دین سے دور نہ کرنا، کیونکہ دین میں جو ماں باپ کا ادب ہے نا، جو پریورٹی ماں باپ کو دی گئی ہے، ہم وہ دین پڑھاتے ہی نہیں ہیں، بعد میں خود ہی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ماں کہتی جاؤ، قیامت کے دن ملیں گے، ایسی ماں تھی غوث پاک کی، پیسے بھی دیے، ایک ہی چیز سکھائی، ایک ہی نصیحت، بیٹا سچ بولنا، ہر حال میں سچ بولنا۔ 40 دینار بھی دے دیے، راستے میں ڈاکو آ گئے، اٹیک، سارے قافلے والوں سے پیسے چھین لیے۔ ان کے پاس 18 سال کے تھے، 17-18 سال کا نوجوان، ڈاکوؤں کا ایک کارکن آیا، کہتا پیسے ہیں کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہ کپڑے میں چھپائے۔ کتنے ہیں؟ کہ 40 دینار۔ ہنسنے لگا، کہتا کیسا لڑکا ہے، اپنے سارے پیسے بھی بتا رہا ہے، کدھر چھپائیں یہ بھی بتا رہا ہے، لوگ تو ہم سے پیسے چھپاتے ہیں، یہ خود ہی بتا رہا ہے۔ وہ گیا سردار کو لے کر آیا، ایک عجیب سا لڑکا ہے، کہتا ہے پیسے بھی ہیں، کدھر ہے یہ بھی بتا رہا ہے۔ سردار صاحب آ گئے، کدھر ہیں پیسے؟ کا ادھر ہے۔ کتنے؟ 40 دینار۔ کیوں بتا رہے ہو؟ لوگ تو چھپاتے ہیں ہم سے پیسے۔ کہ بات یہ سفر کو چلا تھا تو ماں نے کہا تھا ہر حال میں سچ بولنا ہے، میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا، پیسے چاہیے تو لے لو۔ آئے ہائے ہائے، اب میری بات ذرا اللہ کرے آپ پک کر جائیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ غوث پاک نے کوئی بیان کیا تھا، کوئی تبلیغ کی تھی؟ نو، غوث پاک نے یہ بھی نہیں کہا تھا ڈاکہ ڈکیتی چھوڑ دو، مت لوٹو مجھے، اللہ سے خوف کرو، نو نتھنگ، سچ بولا۔ مگر وہ الفاظ چونکہ سچے الفاظ تھے نا، وہ ایسے نکلے زبان سے کہ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگ گیا۔ اس کے چیلے کہتے ہیں کیا ہو گیا سردار صاحب، کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں یہ نوجوان اپنی ماں سے کیا ہوا ایک وعدہ نہیں پامال کر رہا، میں اللہ کے کیے ہوئے کتنے وعدے روز پامال کر رہا ہوں، لوگوں کی ڈکیتیاں کرتا ہوں، ان کے مال چھین لیتا ہوں، میرا بنے گا کیا؟ وہ رونے لگ گیا، توبہ کی، سارے قافلے والوں کا مال لوٹایا اور عزت کے ساتھ سب کو روانہ کر دیا۔ اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا؟ زبان سچی ہونا، دل پیور ہو، پھر الفاظ دل میں اترتے ہیں۔ ہاں پھر تبلیغ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بندے کے چہرے کو دیکھ کر لوگ بدل رہے ہوتے ہیں۔ ہاں اولیاء کرام کی سیرت میں لوگ چہرہ دیکھ کے توبہ کر لیتے تھے، خود نبی پاک کی سیرت میں ملتا ہے، کفار آتے تھے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے کہتے کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، جو کہتے سچ ہی کہتے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ چہرہ ہی بتاتا تھا۔ ہاں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، سچ ہے نا، سچے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، ہاں اس کا چہرہ دیکھ کے آپ کو اس کی بات ماننے کا جی چاہے گا۔ یہ سچ کی ایک برکت لکھی ہے کتابوں میں، جو جھوٹا ہوگا نا اس کے چہرے کا نور بھی چھن جاتا ہے، اور مسترد، بے قرار، بڑا بےقل ہوتا ہے جھوٹا۔ مگر غوث پاک کی زبان سے ایک جملہ نکلا۔ اچھا اس کی میں آپ کو آج کی مثال دیتا ہوں، وہ تو چلے اس زمانے کی مثال تھی نا۔ غوث پاک کا فیضان ہے ایک شخصیت کے پاس، کروڑوں لوگوں کو جس نے غوث پاک کے دامن سے وابستہ کیا نا، لاکھوں لوگوں کو، وہ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ مبلغین کے لیے بھی مدنی پھول ہے۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار بیان کرتا ہوں کوئی بدلتا نہیں ہے، درس دیتا ہوں کوئی سنتا نہیں ہے، بچوں کو سمجھاتا ہوں بچے نہیں مانتے۔ یار امیر اہل سنت کی زبان سے جملہ نکلتا ہے۔ ابھی ربیع الاول کی بات ہے، آپ نے فرمایا کہ میری نیت ہے، میری خواہش ہے کہ 12 ارب درود پاک کا تحفہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ سارے دعوت اسلامی والے، تمام عاشقان رسول درود پاک پڑھے۔ ابھی آج میں آتے پڑھ رہا تھا کارکردگی، 45 ارب درود پاک پڑھ لیے گئے۔ یار زبان سے نکلتے لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے، کیسے؟ یہ وہی بات ہے، یہ فیضان غوث اعظم ہے، دل صاف ہو نا جس کا، ہاں پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ جو زبان دل سے نکلتی ہے نا وہ اثر رکھتی ہے، لیکن اس کے لیے پہلے دل صاف کرنا ضروری ہے۔ مبلغین کے لیے بھی مدنی پھول ہے۔ میں کہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری بات دل میں اترے نا، پہلے یہ صاف کرنا ہوگا۔ اندر سب گندگی بھری ہوئی ہو، جھوٹ بھی چل رہا ہو، غیبت بھی چل رہی ہو، بدگمانی بھی چل رہی ہو، کینہ بھی رکھا ہوا ہو، دشمنی بھی رکھی ہوئی ہو، اور میں کہوں میری باتیں لوگ مانیں، نہیں ہوگا۔ پہلے اس کو صاف کر لو، پھر تم سادی سی باتیں کرو گے نا، وہ بھی لوگ ماننا شروع کر دیں گے، وہ بھی دلوں میں اترنا شروع ہو جائیں گی، وہ بھی لوگ اس پہ بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ فیضان غوث اعظم، غوث پاک کی سیرت کا یہ بدری پھول، کتنی بار یہ واقعہ سنا، میں تو جب سے چھوٹا ہوں جب سے سن رہا ہوں یہ ڈاکوؤں والا واقعہ، مگر سچے ہوئے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے، اگر واقعی غوث پاک سے محبت ہے نا قادریوں، تو پھر جھوٹ سے سچی توبہ کریں۔ یہ جھوٹ ایسی بربادی لاتا ہے نا، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔
ہماری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں, ہمارے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے, طبیعت میں سرور ختم ہو جاتا ہے, فیملی میں محبت ختم ہو جاتی ہے. اب دیکھیں نا, حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو ایک بار جھوٹ بولتا ہے, رحمت کا اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. اچھا, علماء نے اس پہ بھی بڑی ڈیبیٹ کی کہ یار بدبو نکلتی تو ہمیں کیوں نہیں آتی, ہم تو روز پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, برابر والے کو بھی نہیں آتی. بڑی پیاری اس کی اگزامپل دی کہ جو یہ جمادار ہوتے ہیں نا, یہ گٹر میں اتر جاتے ہیں, ان کو پھر بھی بدبو نہیں آتی کیونکہ ان کی اتنی بدبو میں عادت رہنے کی عادت ہو گئی ہوتی ہے. تو علماء کہتے ہیں آس پاس اب اتنا جھوٹ ہو گیا ہے, اتنے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کسی کو اس کی بدبو ہی محسوس نہیں ہو رہی ہے, مگر نکلتی ہے بدبو اور فرشتے دور ہو جاتے ہیں. اب آپ بتائیے, جس نے رحمت کے فرشتے ہی دور کر دیے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ کاروبار میں جھوٹ, فیملی میں جھوٹ, دوستوں میں جھوٹ, بس بات بات پہ جھوٹ, پتہ کسی فائدہ بھی نہیں, پھر بھی جھوٹ بولنا ہے, عادت سی بن گئی ہے جھوٹ بولنے کی. نہ کریں ایسا, یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. نبی پاک نے معراج کی رات دیکھا جن کو عذاب دیا جا رہا تھا, اس میں ایک شخص کو ایسا عذاب دیا جا رہا تھا, زنبور کہتے ہیں, ہک کہہ لیں, اس کو چبڑے پہ ڈال کر کھینچا فرشتوں نے, گدی تک لے گئے, پھر بائیں طرف لا کر گدی تک لے گئے تو یہ والی گدی ٹھیک ہو گئی, یہ والا جبڑا ٹھیک ہو گیا, پھر دوبارہ اس کو شروع, یعنی یہ رائٹ لیفٹ قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا. فرمایا کیوں ہو رہا ہے یہ عذاب؟ کہ حضور یہ جھوٹ بولتے تھے. کیسے برداشت کرو گے؟ کبھی ڈینٹسٹ کے پاس گئے, زیادہ منہ کھولتا ہے جب کسی ٹریٹمنٹ کے لیے, جان نکل جاتی ہے, یہ تو چیر دیا جائے گا نا, کیسے برداشت کریں گے؟ بچپن سے سن رہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پر خدا کی لعنت. کبھی سوچا کہ ہم تو اتنا جھوٹ بولتے ہیں؟ تو نہ کریں ایسا, سچ بولیں. ہم سچے آقا کے امتی ہیں. میرے آقا تو وہ ہیں کہ 40 سال کی عمر میں بھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا. اہل مکہ کے سامنے کھڑے ہو کر آقا نے فرمایا تھا بتاؤ میں کون ہوں؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ آپ صادق ہیں, آپ سچے ہیں, آپ امین ہیں, سچے نبی کا میں امتی ہوں. اور ہمارے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی نہیں, اس کی بات پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے, جو کہتا غلط ہی ہوتا ہے, آدھی بات ماننا اس کی, ہاں جو وعدہ کرے گا پورا نہیں ہوگا, دیکھ کے پیسے دینا, پیسے واپس نہیں ملیں گے, ہاں سمجھ لے بھائی یہ جو بولتا ہے غلط ہی ہوتا ہے. یعنی کسی مسلمان کا تعارف ایسا ہو رہا ہے. آپ سوچیں میرے بارے میں کوئی ایسی بات کرے گا کہ یار اس سے بات کرنے میں خیال کرنا, یعنی ہمارے بارے میں تو لوگ کہیں کہ امتی ایسا سچا ہے تو اس کے نبی کیسے سچے ہوں گے, امتی کے اخلاق ایسے تو اس کے نبی کے اخلاق کیسے ہوں گے. مگر انفارچونیٹلی آج مسلمان سے ڈر رہا ہے. تو بھول گیا آپ واقعہ کہ پہلے ایک شخص کسی نے